اب ہم بات کرتے ہیں رجب بٹ کی. ابھی حال ہی میں آپ نے رجب بٹ کا انٹرویو کیا ہے اور کافی فیسینیٹنگ ہے, مطلب بہت اچھا آپ کا پوڈ کاسٹ ان کے ساتھ رہا ہے, اور آپ ان کی والدہ کو بھی ملنے گئیں. تو یہ کیسی فیملی ہے جو ہم رومرز سنتے ہیں, جو ہم کرٹیسزم سنتے ہیں رجب بٹ کی فیملی کو لے کر, اسپیشلی جب سے رجب بٹ کی ڈائیورس کا سلسلہ چلا ہوا ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ حقیقت کیا ہے اس میں؟ دیکھو فیملی تو بہت انوسینٹ ہے, اچھی فیملی ہے. فیملی کے گھر کے اندر ساری خوشیاں, بس ایک بہو نہیں ان کے پاس موجود, باقی تو سارے کام ٹھیک ہیں. کوئی ان کے گھر میں نے ایسی چیز نہیں دیکھی, کوئی ان کے گھر میں نے بدمزگی نہیں دیکھی. ایک ہنستا بستا خوشحال گھرانہ دیکھا ہے. اور جس گھر میں باپ اور ماں دونوں ہوں تو وہ گھر کی کیا ہی بات ہوتی ہے. وہ بڑا خوش نصیب ہے رجب بٹ کہ اس کو اپنی ماں باپ کا سایہ ان کے سر پہ ہے. اللہ سلامت رکھے ان کے سایہ کو. اور جہاں تک رہی اس کی والدہ کی عادت کی بات, تو نیاب بہت اچھی ہیں, بہت پیار کرتی ہیں. ان کے گھر کے دروازے کے باہر 10 15 لوگ کھڑے ہوتے ہیں, اور یہ بتانے والی بات نہیں ہے. اگر ان کو باہر کسی کا پیغام آتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہے یا بندی ہے جس کو اشد ضرورت ہے پیسوں کی, تو وہ بنا سوچے سمجھے اندر سے ان کو پیسے بھجوا دیتی ہیں. اچھا. اور یہ سلسلہ ان کے گھر میں روزانہ چلتا ہے. رات 10 بجے تک لوگ ان کے دروازوں کے باہر ہوتے ہیں, کھانے پینے کے لیے بھی دیا جاتا ہے. یہ فین فالوئنگ ہے ان کی, یہ ان کے فینز ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب آ جاتے ہیں ان کے ابا پہ. ابا ان کے بہت سافٹ مائنڈ ہے, مطلب بولتے ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا, زیادہ نہیں. تو رجب تو ویسے ہے ہی بڑا شہزادہ بندہ, چیتا بھائی ہے اپنا, بڑی عزت اس نے مجھے دی. اس کے ساتھ بیٹھ کے ایسا نہیں لگا کہ میں کسی انجان گھر میں بیٹھی ہوں. اس سے پہلے میں بڑا سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیسا ہے, سر پھرا ہے کیا ہے. نہیں اس کے بارے میں شور ہی ہے نا, سر پھر ہے اور فیم مل گیا ہے تو اور زیادہ. کچھ بھی نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میرے ساتھ تو میرا ایکسپیرینس تو بہت اچھا ہے. لوگوں نے بھی کہا کہ بہت اچھا بھائی, لیکن یار جس کے پاس اتنا فیم ہو نا, اس میں ہونی چاہیے, تھوڑی بہت ہونی چاہیے. میں کہتی ہوں ہونی چاہیے, نہیں تو لوگ تو کھا جائیں. لیکن اور فیم والے لوگوں میں یہ چیزیں کیوں نہیں جو رجب بٹ میں ہے. بڑے فیم والے بیٹھے ہیں, ڈکی بھائی بیٹھا ہے, اس کے علاوہ اسٹرالوجی ہے, کمل آفتاب ہے, ذوالقرن نین ہے, سب ہے. ان کو آپ سلام کر لو سیدھے منہ جواب نہیں دیتے سارے. اچھا. یہ بڑے بڑے ٹک ٹاکرز. لیکن یہ جو ہے یہ شہزادہ, یا پھر اس نے مجھے فیور کیا ہے تو کچھ میں زیادہ. اچھا, رجب بٹ تو عام طور پہ جب سے اسپیشلی اس کے اوپر یہ 295 والے یہ کیسز چل رہے ہیں تو وہ کم ہی پوڈ کاسٹ دیتے ہیں. آپ کو کیسے پوڈ کاسٹ دیا؟ میرا وہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس پہ ابھی آپ نے بات کی ہے, اس کے بعد اس نے مجھے کال کیا, انہوں نے مجھے اپنے گھر انوائٹ کیا. ان کی والدہ غالباً انہوں نے کہا وہ روتی نہیں, وہ کہتی میں تے پتر تین بڑی دیر دا بے نسا, تو ہمیشہ ہسانی ہے. تو میں کہتی تھی بڑا کانفیڈینس ہے کہ مطلب اس طرح وہ آتی ہے کیمرے کے سامنے, یہ بھی بڑی ہمت ہوتی ہے. تو کہتی ہے نہیں تو آپ, میں تینوں اپنے پتر کو پوڈ کاسٹ دوانی ہے. اچھا. اور وہ بڑے اچھے لیول پہ انہوں نے پوڈ کاسٹ دیا, اور آپ سب نے دیکھا, اور اس میں سارے سوال میں نے کیے سافٹ طریقے سے, اور سافٹ طریقے سے اس نے جواب دیا. کہیں پہ اس نے بدتمیزی نہیں کی, کہیں پہ اس نے غصہ نہیں کھایا. اور اللہ کا شکر ہے, اللہ عزت دینے والا ہے. نہیں تو پہلے تو آپ نے سمجھا تھا نا کہ یہ ایسے ہی شاید کہہ رہے ہیں کہ ہم انٹرویو دلا دیں گے, مجھے لگتا تھا کہ نہیں بلائیں گے, لیکن نہیں, زبان کے پکے نکلے باجی. اچھا, زبان کے پکے. اچھا, تو آپ کیا سمجھتی ہیں جس طریقے سے آپ کی رجب بٹ کے ساتھ گفتگو ہوئی, اس کا اور ایمان کا کیا سلسلہ چل رہا ہے؟ کیا ان میں کیا چیز ہے؟ ایمان کے بھی ایگو کا مسئلہ ہے تھوڑا سا. ایمان کے بھی جو ہم نے ریسنٹلی دیکھا, اس نے مطلب ایسے ہی کہہ رہی تھی وہ کہ مجھے گھر لے جاؤ. آپ کو میں بیٹھ کے اس سے بات کروں. میں ایمان کی ایک بات بتاؤں. جی. ایمان کو چاہیے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑے اور اپنے سسرال میں آ جائے. بیٹے کو تو کوئی نہیں نا باہر نکالے گا, تو بیٹے کی ماں کو کون نکالے گا. تو ابھی طلاق تو پوری ان کی مکمل نہیں ہوئی, تو اللہ میاں میں تو چاہتی ہوں, آئی تھنک 2 نوٹسز جا چکے ہیں. ہاں کوئی نہیں, یہاں پہ تو لوگ 3 دے کے بھی مکر جاتے ہیں. تو وہی بات آ جاتی کہ اللہ, میں تو دیکھ رہی ہوں کہ مجھے لگتا ہے صلح چاہیے. اچھا, مجھے لگتا ہے. آپ کو کیسے لگتا ہے؟ جب کی باڈی لینگویج سے لگ رہا تھا, کہتا ہے یار آپ ہی, کبھی تو وہ کہتی کہ میں ان کے کان پکڑواؤں, کھینچوں گی. ان کا مسئلہ کیا بنا؟ جو کہ آپ کی تو مسئلہ کچھ بھی نہیں, کوئی بھی نہیں. کہہ رہا جب باہر چلا گیا مجھے چھوڑ کے, مجھے بلایا نہیں, 4 لاکھ روپیہ اس کا لگ گیا, ویزا ریجیکٹ ہو گیا, تو وہ کیا کرتا یار. وہ یہاں پہ رہتا, جیلوں میں مارے پڑتی, تشدد ہوتے, تھریٹس ہوتے, ضلالت ہوتی, وہ اچھا تھوڑا چلا گیا. وہ ایمان کہتی ہیں کہ ان کی والدہ جو ہے وہ میرے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرتی تھی. نہیں, آنٹی میں یہ چیزیں نہیں ہیں, بالکل بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کو غلط فہمی ہوئی,
امان کو بھی تھوڑا کمپرومائز کرنا چاہیے. امان کی ابھی عمر بہت چھوٹی ہے, تو اس لیے چھوٹی عمر میں لڑکیاں جو ہے نا وہ اپنے میاں کی جب شہزادی بن کے آتی ہیں نا تو وہ تھوڑی انسیکیور فیل کرتی ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ جاتی ہیں. اب اس کو آنے کی جلدی ہے نا اپنے گھر میں, تو آپ خود ہی سمجھ جاؤ کہ صلح ہو جائے گی اب ان کی. اچھا, ایمان کو بھی جلدی ہے, اور آپ نے جو دیکھا رجب کو بھی ہے کہ میرا شرما رہا تھا, باتوں میں فیل ہو رہا تھا. جب میں نے اینڈ پہ کہا کہ آپ نہیں لے کے آئیں گے, کہتے نہیں. میں نے کہا آپ کا بیٹا ہے, کہتے ہیں ہاں الحمدللہ. تو میں نے کہا اگر بیٹے کی جگہ بیٹی ہوتی پھر بھی آپ کا یہ فیصلہ ہوتا. تو ایک سیکنڈ کے لیے نا پھر جو اللہ کو منظور آپ ہی ہے, اس نے بات کا جواب تو دیا. میں نے کہا چلو پھر فیصلہ ہے نہیں آنا, کہتے نہیں. میں نے کہا چلو لڑکیوں آپ بتائیں آپ کو کس طرح کی لڑکی چاہیے, کہتے ہیں چول مار دی اینڈ میں. تو اس کا مطلب ہے وہ لے آئے گا اس کو, مطلب کہ وہ اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. اچھا, ایک تاثر پایا جاتا ہے رجب بٹ کی والدہ کو لے کر, کہتے ہیں کہ یہ جیسی آن کیمرہ ہوتی ہیں بڑی ملن نثار اور بڑی سافٹ اینڈ کائنڈ, آف کیمرہ یہ ایسی نہیں ہوتی, بڑی اسٹرکٹ ہے. بھی میں بیٹھی ہوں گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے بیٹھی ہوں, گپے شپے لگائی ہیں, اپنے گھر کی چیزیں بھی سمیٹتی ہیں, اپنا کچن بھی دیکھتی ہیں, اپنے ملازمین کو بھی دیکھتی ہیں, اور کوئی ایسی ایکسپریشنز نظر آ جاتا ہے, کوئی ایسی چیز نتھنگ نیور, میں نے کچھ نہیں دیکھا. بناوٹ بھی نہیں ہے, کچھ ہوتا ہے نا بناوٹی ہو, نہ کچھ بھی نہیں ایسا. اچھا, تو رجب کی جو والدہ ہیں وہ آنٹی کیا کہتی ہیں کہ ایمان کے حوالے سے واپس آ جائے, میں نے کہا آ جائے, آپ سے معافی مانگ لے, تو کہتے پتر آ جائے, نہ معافی مانگے کوئی گل نہیں, کار ہے سدا سلامت رہے. تو جب ان کے یہ الفاظ ہیں تو پیچھے کون سی بات رہ جاتی جانی. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پر ایمان جو ہے کیا وہ اپنی پیچھے مائکے کو پریفرنس دے رہی ہے, آپ کو کہاں غلطی لگ رہی ہے؟ جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا نئی شادی شدہ کر کے, یہ بھج نا پیکے چلے جاندیاں نے. انہوں نے چاہیے ٹکے ذرا سسرال میں بیٹھے آئیں جائیں ضرور, نئے کپڑے جولری گھر والوں کو ضرور جا کے دکھائیں, لیکن تھوڑا سا طریقہ کار کر لیں, تھوڑا سا ٹائم موو کو دیکھیں کہ ہمارا ٹائم کیا چل رہا ہے. سسرال کا گھر مین گھر ہے, ماں باپ کا گھر عارضی ہے, پھر آپ کا آنا جانا تو لگا ہی رہتا ہے. جو یہ بات سمجھ گیا وہ اوپر کو چلا گیا, جو نہ سمجھا تو وہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا, سینٹر میں پھر خوار ہوتا ہے. ایک ٹائم آف پیریڈ ایسا آئے گا, اگر یہ نہیں سمجھے گی تو ایک ٹائم آف پیریڈ ایسا آئے گا کہ نکرے ڈھونڈے گی, کہاں بیٹھ کے میں رہوں تو کیا میں کروں. یہ وقت ہے نا, وقت بڑا کچھ سکھا دیتا ہے. تو وقت سدا بادشاہ ایک جیسا تین بندہ رہتا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, بات کرتے ہیں ایک اور شادی شدہ جوڑے کی. ڈاکٹر نبیہہ آپ کی بہت اچھی دوست ہیں. نہیں یار دوست نہ آپ اس کو کہیں, وہ کہتی ہے آپ میری دوست نہیں, آپ میری ماں میری بہن ہے, وہ یہ کہتی ہیں. تو بہن کے اوپر ایسے سنگین الزامات کون بہن لگاتی ہے؟ دیکھیں یار, سب سے پہلے تو پورا میڈیا جانتا ہے کہ مینٹلی سک بندی ہے. اچھا, مینٹل لیول ٹھیک نہیں ہے. آپ بہت قریبی ہیں ان کے. میں ہاں بالکل قریبی ہوں, تو بہت بڑی بات کر رہی ہوں نا. دیکھیں ایک بندہ اگر نارمل ہو نا تو وہ کوئی بندے کا کسی وقت کا کسی ٹائم کو یاد رکھتا ہے. میری قریبی دوست تھی نہیں, بہت پرانی تھی. اچھا, لیکن میرے ساتھ چلاکیاں ہوشیاریاں بغیرتیاں کرنے میں یہ باز نہیں آتی. یہ گھر بسا ہی نہیں سکتی اپنا. آپ کی کتنی پرانی دوستی ہے اس کے ساتھ؟ 6-7 سال. 6-7 سال. اس میں 2 سال دوستی رہی ہے, 3 سال لڑائی رہی ہے. اچھا, پھر صلح ہو کے بھی سال ہو گیا, تو پھر لڑائی ہے, اسی طرح ہی چلتا کام. اچھا, مطلب کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایک وقت میں مطلب بہت اچھا تھا, بہت زیادہ تھا. شریف عورت ہے, گندی نہیں ہے, مطلب کریکٹر وائز گندی نہیں ہے. یہ جب سے وہ شادی کر لی نا اس نے, تو یہ تھوڑی سی انسیکیور فیل کرتی ہے شاید سسرال میں, کیونکہ علیحدہ انہوں نے رکھا ہوا ہے, گھسنے کی تو اجازت نہیں نا اس کو, تو وہاں سے لگتا ہے اس کا دماغ. اچھا, علیحدہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ شادی کر کے تو یہ اپنے سسرال گئی تھی. ہاں گئی تھی, وہاں پہ حارث کے ساتھ لڑتی تھی اپنے شوہر کے ساتھ. اچھا, اور سسرال والوں پہ بتان لگاتی تھی. وہ فضا علی کے پروگرام میں آپ نے دیکھا ہی تھا کہ وہاں پہ رمضان میں ان دونوں نے پنڈورا باکس کھولا تھا, فضا علی نے اور اس نے, تو وہاں پہ ان کا معاملات خراب ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا بی بی